ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا، مل کر بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز و مکرم حضرات، اس ماہ محرم میں ابتدا ہوئی تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں جلیل القدر مقام رکھتے ہیں ان کی شہادت ہوئی. 10 محرم الحرام کو جناب حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی، جو خانوادہ اہل بیت کا عظیم چشم و چراغ. یعنی اسی ماہ مبارک میں صحابہ میں بھی قربانی اور اہل بیت میں بھی قربانی ہمیں نظر آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جو نبوت کے سامنے پروان چڑھے اور انسانیت کے ماتھے کا جھومر، اور یہی لوگ قرآن مجید کا اول مخاطب، اور یہی لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جان، مال، وطن، عزیز و اقارب سب کچھ قربان کرنے والے، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہونے والے، ایک ہی میدان میں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بننے والے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والے، ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت، عزت، وقار اور احترام کے جذبات رکھنے والے، دشمن کے مقابل میں ہمیشہ مل کر ایک سیسا پلائی دیوار بننے والے، باہم شیر و شکر نظر آنے والے، یہ لوگ ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف اہل بیت عظام ہیں. آج کی ہماری اس نشست میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے
وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے باہمی تعلقات۔ سب سے پہلے ہم صحابی اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اور تیسرے نمبر پر ایک دوسرے سے رشتے قائم کرنا، اور چوتھے نمبر پر ایک دوسرے کی محبت میں اپنے بزرگوں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھنا۔ 4 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے تعارف کی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہا جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، مؤمناً حالت ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان بھی لایا، اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ اب ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہے، آپ پہ ایمان لا رہا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، وہ صحابی ہے، چاہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں چند لمحے میسر آئے ہیں یا ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہنا نصیب ہوا ہو، چاہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایات بیان کی ہوں یا کوئی روایت بھی بیان نہ کی ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں میدان عمل میں جہاد میں شریک ہوئے ہوں یا شریک نہ ہوئے ہوں، اور چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھا ہو یا ان نگاہوں کی بصارت سے محرومی کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہوں۔ 2 چیزیں پائی گئیں، ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی ملاقات اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل البیت۔ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں سے 5 نواسے اور 3 نواسیاں، اور خلفاء میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص یہ آپ کے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ تھا تعارف۔ دوسری بات ہے ان کے آپس میں تعلقات۔ سامعین ذی وقار، صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں محبت اور مودت کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں۔ میں 3 گواہیاں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی گواہی قرآن مجید نے بیان فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ایک دوسرے کا پیار ڈال دیا، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت ہمدردی کا جذبہ اللہ نے دونوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اپنے پیغمبر سے فرمایا گیا، اے میرے محبوب، یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، آپ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اگر سب کچھ بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں محبت آپ نہیں پیدا کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے خود ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ جن کے دلوں کی محبت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہو، اور جن کے آپس میں محبت کے لیے اللہ کہہ دے کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اب کسی اور تاریخی قصے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ دوسری شہادت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور کفار کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور وضاحت کے ساتھ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے کئی صفات اس قدوسی جماعت کی بیان کی ہے۔ میرے موضوع سے متعلق 2 باتیں ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں،
ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ذکر کیے دیتا ہوں، ان کی اس محبت کا معیار اور مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ مرکزی نقطہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ ان کی محبت آپ کی وجہ سے ہے، ان کی نفرت بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ جس کو آپ کے ساتھ بیٹھا دیکھا اسی سے محبت کی ہے، جس کو آپ کے مقابل آتا دیکھا اس سے نفرت کی ہے۔ یعنی جو رسول اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے اس کے لیے رحماء بینہم ہے، اور جو رسول اللہ کے مقابل آ رہا ہے اس کے لیے اشداء علی الکفار ہے۔ اور پھر اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، نہ رشتوں کا، نہ قرابت داری کا، نہ آپس کے پرانے تعلقات کا۔ اب صرف ایک چیز سامنے رہی تھی، وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی آئیں گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی محبت میں اپنے ہی باپ کا سر قلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی محبت میں اپنے ہی سگے ماموں کا سر کاٹ رہے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سگے باپ عقبہ بن ربیعہ کے مقابل کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیٹے نے کہا تھا والد محترم آپ جب میں ایمان میں نہیں تھا اور آپ کے مقابل آیا تھا آپ میرے سامنے آ چکے تھے، اگر آپ کے والد ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں آپ کا سر قلم کر سکتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر اس وقت میں تو نے تو میرے والد ہونے کا لحاظ کیا، میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو محمد الرسول اللہ کی محبت کی خاطر واللہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اپنوں کے لیے باہم شیر و شکر تھے، محبتیں تھیں، لیکن کفار کے مقابل میں سخت تھے۔ قرآن نے ان کی محبت کو بیان کر دیا۔ سامعین محترم، ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے انسان کا، انسان انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے، الگ رہ ہی نہیں سکتا۔ بچہ ہے پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے مکتب میں چلا جاتا ہے تو مکتب کے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، رہتا ہے، وقت گزارتا ہے۔ تعلیم سے باہر نکلتا ہے تو اب اپنے کسی بھی پیشہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، چاہے کاروبار کے ساتھ ہے، چاہے ملازمت کے ساتھ ہے، کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس پیشے کے افراد کے ساتھ اس کا ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کہیں سفر کرتا ہے، ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، حج اور عمرہ کے سفر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، دیگر سفروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ بچپن سے لے کر اپنی عمر کے آخر حصے تک کبھی بھی خوشگوار لمحات گزرے ہوں تو انسان اسے بھول نہیں سکتا، ہمیشہ ان لمحات کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اچھے جن کے ساتھ وقت گزرے ہوں ان ہستیوں کو انسان یاد رکھتا ہے۔ یہ عام طور پر ہر انسان کی فطرت ہے، یہ میرے اور آپ کا حال یہی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا کہ جو اکٹھے درس نبوی میں بیٹھا کرتے تھے؟ ایک صحابہ کی ہستی، صحابہ کی جماعت، دوسری اہل بیت کی جماعت، پھر کیا خیال ہے ہمارا ان کے متعلق جو اکٹھے ہی ہجرت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں؟ پھر کیا خیال ہوگا ہمارا ان سے متعلق جو بدر، احد، خندق اور تبوک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پھر کیا ہوگا ان کے بارے میں ہمارا خیال جو مقابل دشمن کے کھڑے ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں تو بھی ساتھ، اگر غازی بنتے ہیں تو بھی ساتھ۔ سامعین ذی وقار، یہ ساری باتیں نفرت کا پتہ نہیں دیتی، محبت کا درس دیتی۔ یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ وہ باہم شیر و شکر تھے، یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، مودت اور محبت رکھتے تھے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے چند لمحات گزر جائیں اور اچھے گزرے تو ہم انہیں نہیں بھولتے، تو یہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ پوری عمر سامنے بیٹھتے رہے، جن کے زندگی میں رحمت دو جہاں کی تربیت کا رنگ ہو، وہ آپس میں نفرت کیسے کر سکتے؟ قطعاً نفرت نہیں کر سکتے، وہ باہم شیر و شکر ہیں۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے اور تاریخ کے جھروکوں میں دیکھ کر کے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں ان کی محبت کی۔ سامعین ذی وقار،
محبت کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو تو انسان اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو خیر سے زبان سے کچھ نہ کچھ جملے نکل جائیں. جب بھی اس کی بات ہوگی تو محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھے تاثرات کیے جائیں گے, اچھی بات اچھے انداز سے گفتگو کی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ اور اہل بیت نے بھی آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کی ہیں یا نہیں کی ہیں. چنانچہ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا خیال ہے آپ کا رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے. نبی پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ان کے مقابل آ ہی نہیں سکتے, آپ کا ان کے ساتھ موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت علی المرتضیٰ یہ خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اور تعریف کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی, اور ان کی زبان یوں گویا ہو رہی ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ دن سارا اللہ کے راستے میں جہاد میں گزار دیتے اور رات ساری سجدے رکوع اور قیام میں گزار دیتے تھے. فرمایا تمہارا ان کے ساتھ توازن و تقابل ہو ہی نہیں سکتا. ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ کو فکر آخرت ذرا بھی نہیں ہوتا, ان کی فکر آخرت کا حال یہ ہوتا تھا نبی کے صحابہ آخرت کو یاد کرتے تو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے آنسو ان کی گردنوں کو تر کر دیا کرتے تھے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اور تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت کی تعریف کر رہے ہیں. سامعین ذی وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے کیسا تعلق تھا, کیا محبت تھی ان کی آپس میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آتا ہے کسی نے ان سے پوچھا تھا, آپ ممبر پہ تشریف رکھتے تھے, کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ان ابا بکر اواہ منیب الا ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناصح اللہ فنصحہ. خبردار ابو بکر کے بارے میں کبھی غلط تصور نہ رکھنا. میں گواہی دے رہا ہوں علی اہل بیت کے خاندان کا عظیم فرد ہونے کی حیثیت سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افواہ منیب, بڑے نرم دل بھی تھے اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھے ہوئے رہتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اور وہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے رہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت جملے ارشاد فرمایا امام ہدن راشدین مرشدین مصلحین منجحین. فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, وہ تو ہدایت کے امام تھے, وہ تو ایسے تھے کہ ان دونوں کو اللہ نے ہادی بنا دیا تھا, اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا تھا. مرشدین ایسے تھے کہ وہ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے تھے, ہدایت کے راستے بتلاتے تھے. مصلحین ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کی فکر رکھتے تھے. منجحین ہمیشہ لوگوں کو نجات کے راستے بتلاتے رہتے تھے. خرجا من الدنیا خمیسین, اور میں علی تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں دنیا سے اس طرح سے گئے کہ کبھی ساری زندگی دنیا کے مال سے محبت ان کے دلوں میں آئی ہی نہیں تھی. لوگ تو ان کی نسبت عجب عجب باتیں کہہ دیتے ہیں, میں وہ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن یہ وہ لوگ حضرت علی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا سے اس طرح بے رغبت تھے کہ 1 روپیہ بھی جمع اپنے لیے نہیں کیا تھا کہ دنیا سے چلے گئے. سامعین ذی وقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان فرماتے ہیں, فرمایا ابو بکر و عمر تو وہ عظیم لوگ ہیں, حسن و حسین یہ خانوادہ اہل بیت کے 2 چشم و چراغ. فرمایا حسن و حسین وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور ابو بکر و عمر وہ ہیں جو جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ اعزاز دونوں کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. اور محمد باقر جو خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, اسی پشت سے تعلق رکھنے والے ہیں. محمد باقر سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں ابو بکر عمر سے محبت رکھتا ہوں, اللہ کی قسم میں ابو بکر عمر کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں, اور میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے باپ دادا پردادا اپنے پورے خانوادے میں جب بھی سنا ہے ان دونوں کے بارے میں خیر اور محبت کے الفاظ سنے, پورے اپنے خاندان میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد باقر کہہ رہے ہیں. سامعین ذی وقار یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی سنو,
تم رسول اللہ کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم میں ابو بکر کے نزدیک رسول اللہ کے رشتوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے کہ میں اپنے رشتوں کو جوڑنا بھی اتنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرے رشتے میرے ساتھ نہ رہے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے رشتے دار اور تعلق دار والے جو رسول اللہ کی نسبت اور رشتے میں آتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگوں محمد کے گھر والوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے باہر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی اکٹھے پڑھی ہے اور نماز کے بعد جائے اکٹھے ہی رہے ہیں۔ امام ابو بکر تھے اور مقتدی حضرت علی المرتضیٰ ہے، نماز پڑھ کے پھر باہر جا رہے ہیں۔ حضرت حسن کو دیکھا، کندھے پہ اٹھا کر فرمانے لگے، علی بیٹا تو آپ کا ہے لیکن شکل نبی سے ملتی ہے۔ یہ محبت تھی یا نفرت تھی؟ یہ محبت کے درس تھے۔ سامعین ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اہل بیت سے ذرا سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا جنازہ تیار تھا، جنازہ تیار ہے، اتنے میں ایک شخص آئے اور آ کر کے کہنے لگے، مجھے معلوم تھا عمر آپ کے متعلق کہ آپ بھی اسی روضہ رسول میں جگہ پائیں گے۔ کیوں ایسا میں خیال کرتا تھا؟ اس وجہ سے میرا یہ خیال تھا، اس وجہ سے میرا یہ گمان تھا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو جگہ ان دو حضرات کے ساتھ ہی ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، فرمانے لگے، میں نے بے شمار دفعہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر۔ میں نے بے شمار دفعہ رسول اللہ سے سنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے، میں کہیں تشریف لے گیا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں کسی کے پاس گیا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے، خرجت انا وابو بکر وعمر، میں کسی جگہ سے تشریف لے کے جانے لگا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ سو مجھے خیال تھا کہ جس ابو بکر و عمر نے ساری زندگی نبوت کا دامن نہیں چھوڑا، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے جانے کے بعد بھی جیسے دنیا میں ان کی رفاقت بے مثالی تھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی تینوں کو اکٹھا کر کے ان کی رفاقت بے مثالی ہو جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہاں رسول اللہ تشریف رکھتے، آپ کے دائیں حضرت ابو بکر ہوتے، آپ کے بائیں حضرت عمر ہوتے، آپ کے سامنے حضرت عثمان ہوتے۔ محبت دیکھیے، فرمانے لگے، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم حضرت عباس تشریف لے کے آئے تو حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھ گئے، دوسری طرف تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا، کیوں اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا محترم تشریف لا رہے ہیں، جب آپ کے چچا محترم آ جائیں تو یہاں انہی کو بیٹھنا ہے، میں ان کے اعزاز میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ الفاظ سن کر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ محبت تھی جامع سامعین ذی وقار۔ کسی نے سوال کیا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فاروق اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے، سماہ اللہ الفاروق، اللہ نے ان کا نام فاروق رکھا، فرق بین الحق والباطل، میں نے دیکھا ہے کہ فاروق اعظم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ اور اگلے جملے ارشاد فرمائے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اللہ کے رسول کی زبان سے سنا، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو عزت سے نواز دے اور عمر کو اسلام میں داخل کر دے۔ سامعین ذی وقار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اعلان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، اقضانا علی و اقرانا ابی، لوگوں سن لو، میری ان لوگوں میں، میری جماعت میں، صحابہ اور اہل بیت میں سب سے بڑا چیف جسٹس اور قاضی علی ہے، علی سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اقرانا ابی، فرماتے تھے میری رسول اللہ کی امت میں سب سے بڑا قاری وہ ابی بن کعب ہے، اس سے بڑا قاری کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت کی دلیلیں ہیں سامعین ذی وقار، یہ محبت ہے۔ جناب محمد باقر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمایا، من لم یعرف فضل ابا بکر و عمر جہل السنہ، فرمایا فقط جہل السنہ، فرمایا جو شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے واقف نہیں ہے وہ رسول اللہ کی سنت سے واقف ہی نہیں، اسے رسول اللہ کی سنت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو نکاح علی کا ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح ہے، ادھر رسول اللہ کے چچا زاد ہیں،
نکاح ان کا ہو رہا ہے، خرچہ عثمان برداشت کر رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، جب گواہوں کی باری آئی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہوں میں ایک نام حضرت عثمان کا ڈالا گیا تھا کہ آپ اس کے گواہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو تو میں آپ کو بتلاؤں، عثمان وہ ہے چوتھے آسمان پہ جس کا نام ذوالنورین لکھا ہوا ہے۔ عثمان وہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کون ہے اس مکان کو خریدے اور خرید کر مسجد نبوی کا حصہ بنا دے، میں اس کے لیے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، مکان خریدا اور مسجد نبوی کو وسعت دلوا دی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں عثمان وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک اور مقام کے لیے فرمایا تھا کہ یہ جگہ کوئی شخص ایسا ہے جو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت بھی حضرت عثمان بڑے، جگہ خریدی اور وقف کر دی اور رسول اللہ سے جنت کی بشارت پائی۔ حضرت علی فرمانے لگے چوتھی بات، فرمایا عثمان وہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، مسلمانوں کے لیے سامان کی کمی درپیش آئی، رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کی تیاری میں اپنا مال خرچ کر دے مجھ سے جنت لے لے؟ تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان تھے جنہوں نے لشکر کی تیاری میں 10,000 صحابہ کی تیاری کے لیے سامان دیا اور جنت کی بشارت لے لی تھی۔ لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ نفرت ہے۔ حضرت علی اعلان فرما رہے ہیں اور خود لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے کہ جن کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ کی زبان سے 3 دفعہ تو میں سن چکا ہوں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین ذی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی، اہل بیت کی محبتیں اس قدر ہے کہ بیان کریں تو بڑا وقت چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ان کی رشتہ داریاں کیسے ہیں۔ حضرت جعفر نے فرمایا تھا، امام جعفر صادق جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا ولدنی ابو بکر مرتین، لوگوں ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا ہے، اس لیے کہ والد کی طرف سے میرا نسب وہ بھی ابو بکر سے جا کے مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے میرا نسب وہ بھی ابو بکر سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ محبت تھی سامعین ذی وقار۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی تھی اسما بنت عمیس، حضرت جعفر بن ابی طالب کی، جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ سے نکاح کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد بن ابی بکر، تاریخ میں مشہور نام آتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرمائی، اسی اسما بنت عمیس کا نکاح پھر حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا، یعنی پہلے حضرت علی کی وہی بھابھی تھی، پھر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں آئی اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور حضرت ابوبکر سے ان کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، اور بچپن میں ہی وہ حضرت علی کے سپرد ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کو دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے پشت تو آپ کی حضرت ابوبکر سے ملتی ہے لیکن بیٹے تو میرے ہی، یہ محبت سے فرمایا کرتے تھے۔ سامعین ذی وقار، یہ ان کی محبتیں تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابوبکر کی پوتی سے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سامعین ذی وقار حضرت علی کے پوتے کا نکاح حضرت ابوبکر کے پوتے کی پوتی سے ہو رہا ہے۔ یہ اتنے رشتوں کے بعد جا کر بھی ابھی تک نسب باقی رکھا ہوا ہے، یہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور ہم ناموں میں دیکھتے ہیں حضرت علی کے بیٹوں کے ناموں میں ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے۔ حضرت حسن کے بیٹوں میں ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے اور عثمان نام ہے۔ حضرت حسین کے بیٹوں میں ابو بکر عمر نام ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلاتا چلوں یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، یہ اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ہیں، نام ابو بکر عمر ہے۔ بھلا کوئی دشمن کے ناموں پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ بھلا کوئی ان کے ناموں پہ بھی نام رکھتا ہے جن کے ساتھ نفرت و عداوت ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رشتے وہیں قائم کیے جاتے ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں، تعلق وہیں قائم کیے جاتے ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں، اور نام انہی کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ عقیدت و محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں ہستیوں اور مقدس جماعتوں کے ساتھ محبت اور مودت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت